بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 25 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتیکا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالی ایوان، مصنف ایم اے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 25 صفحہ نمبر 181 سے۔ تو کون ہے جو ان عارضی سرداری کے دعوے داری میں حصہ لے، جو میدان میں آ کر دوسروں کو للکارے؟ ایک دیو کا مسیافہ مندر داخل ہو گیا اور لوگوں نے اس کے نام کے نعرے لگائے۔ ہاکو، ایک شخص بولا۔ ہاکو اپنا مقابل طلب کرتا ہے۔ میرا خیال تھا اس شخص کی جسامت دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے پر نہیں آئیں گے، لیکن میں نے دیکھا 6-7 آدمی ہتھیار سنبھالے ہوئے میدان میں آ گئے۔ تب ان کی جوڑیاں مقرر کر دی گئیں اور بالآخر مقابلے شروع ہو گئے۔ میں اس قوی ہیکل شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ خوفناک دیو معلوم ہوتا تھا، اور اس کے لڑنے کا انداز بھی ایسا ہی جارحانہ تھا۔ اس نے اپنے مقابل کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور ہاکو نے اپنے مقابل کی تلوار پکڑ لی اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور گھما کر زمین پر دے مارا۔ اس کا مقابل دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا تھا۔ اس کے لڑنے کے انداز کو دیکھ کر مجھے چکر آ رہے تھے۔ بہرحال پھر دوسرا آدمی اس کے مقابل آ گیا اور اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ گول میدان کے سروں پر بہت سارے مقابلے ہو رہے تھے، لیکن جیتنے والے کو ہاکو کے سامنے آتے اور شکست کھا کر لٹ جاتے تھے۔ میں نے ٹوبو کو مخاطب کیا۔ کیا تم جانتے ہو اسے؟ ٹوبو پہچان نہیں سکا۔ بہت اچھا نوجوان ہے، تمہارے قبیلے کا ہی ہے؟ ہاں، میرے سامنے چھوٹا ہوگا۔ مجھے تعجب ہے کہ یہ بھی شکاری نہیں ہے، ٹوبو حیرت سے بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ جیت جائے گا؟ شاید۔ ویسے یہ ہے بھی عارضی مقابلے، کیا مطلب؟ بہت سارے نوجوان اس میں حصہ نہیں لیتے۔ اوہ دیکھو، وہ دیکھو۔ میں نے ہاکو کو ایک اور مقابل کو زیر کرتے ہوئے دیکھا۔ رات گئے تک مقابلے جاری رہے۔ ہاکو کو ابھی تک کوئی زیر نہیں کر سکا تھا اور اب چاروں طرف ہاکو ہاکو کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن سورج چھپتے ہی مقابلہ روک دیا گیا۔ تب عارضی حکمرانوں نے پوچھا، کیا خیال ہے ساتھیو، کیا ہاکو کو فاتح قرار دے دیا جائے یا کوئی اور بھی باقی ہے؟ اور 3-4 نوجوان پھر نکل آئے۔ تم لوگ جنگ لڑو گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اور جتنے نوجوان مقابلے میں حصہ لینا چاہیں سامنے آ جائے، کل آخری دن رکھا جائے گا۔ اور پھر کئی نوجوان سامنے آ گئے۔ ہاکو ہونہار نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال مقابلے دوسرے دن کے لیے ملتوی ہو گئے۔ رات کو ہم دیر تک ان مقابلوں پر تبصرہ کرتے رہے۔ ٹوبو نے ہاکو کے بارے میں معلومات فراہم کر لی تھیں۔ وہ اس قبیلے کا ہی نوجوان تھا، لیکن بہت سارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ فطرتاً ظالم تھا۔ ٹوبو نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاکو کو کوئی شکست دے دے، کیونکہ ہاکو کے سردار بننے کے بعد بہت سو کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا۔ بہرحال میرے ذہن میں کوئی تحریک نہیں پیدا ہوئی تھی، میں نارمل تھا، اور پھر یوں بھی مجھے کیا پڑی تھی ان ہنگاموں میں حصہ لینے کی۔ لیکن دوسرے دن عجیب واقعات ہوئے۔ مقابلے شروع ہوئے۔ ہاکو کل کسی پوزیشن میں تھا۔ اس نے اپنے 3 دشمنوں کو شکست دے دی تھی اور اب صرف 2 باقی رہ گئے تھے۔ ایک شخص نے عارضی حکمران کے کان میں کچھ کہا اور عارضی حکمران پریشانی سے دوسروں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے چند منٹ کے لیے مقابلے روک دیے۔ دوستو، اس نے کہا۔ ٹوبو کوئی بھی بات ہوتی تو اس کا ترجمہ مجھے بتاتا رہتا تھا۔ دوستو، ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے۔ تمہارا علم ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ قبل کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ یہ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے۔ ان کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ کسی مناسب وقت پر انہیں آزاد کر کے واپس کر دیں گے، لیکن اجنبیوں کے سردار کا پیغام آیا ہے۔ وہ ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ اوہ، کیا وہ جوان ہے؟ لوگوں نے پوچھا۔ ہاں، وہ تندرست ہے۔ تو پھر اسے مقابلوں میں حصہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ جیت گیا تو کیا تم اسے سردار مان لو گے؟ عارضی سردار۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ سردار رہے گا تمہیں اس کے احکامات ماننا ہوں گے۔ یہی قبیلے کی رسم ہے۔ غور کر لو دوستو، میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ وہ قیدی ہے۔ سردار بننے کے بعد وہ ہم سے انتقام بھی لے سکتا ہے۔ ہم اسے یہاں سے جانے سے بھی نہیں روک سکیں گے۔ قبیلے کی رسم یہ نہیں ہے۔ اگر وہ مقابلہ جیت جائے تو اجنبی ہونے کی حیثیت سے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ممکن ہے سردار بننے کی بجائے اس کے احکامات، اس کے مطالبات کچھ اور ہوں۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قبیلے کا قانون کیا کہتا ہے؟ جنگ اور اس کے فاتح ہمارے لیے مذہبی طور پر قابل احترام ہوتے ہیں۔ ان کی ہر خواہش کا احترام ہم پر فرض ہے۔ ہاں، اگر وہ سردار ہی بننا چاہے تو اس کے سامنے شرائط رکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو
تو پھر اسے مذہبی قیدی قرار دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اسے جنگ میں حصہ لینے دیا جائے اور یہ بات طے ہوگی. لیکن ہم اور ٹوبو حیران تھے. کیا کچھ اور قیدی بھی ہیں ٹوبو؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ماسٹر. نواب فیروز الدین اور کرنل ڈکسن وغیرہ تو نہیں ہو سکتے؟ وہ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ممکن ہے پہنچ گئے ہوں ماسٹر، لیکن کیسے؟ افریقی بھول بھلیوں کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے چیف؟ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو کیا ماسٹر؟ ٹوبو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا. ان میں سے کون ہے جو ایسے مقابلے میں حصہ لے سکے ٹوبو؟ کوئی بھی نہیں ماسٹر. پھر لیکن کیا ضروری ہے کہ وہی لوگ ہوں؟ خیر، سامنے آ جائے گا جو کچھ بھی ہوگا، میں نے کہا. دوسری طرف ہاکو اپنے دشمنوں کا صفایا کر رہا تھا. بلا شبہ غضب کا لڑکا ہے، ٹوبو نے تعریفی انداز میں کہا. لیکن وہ سردار جو تمہاری روایت پر پورے اترتے ہیں، کیا اس سے زیادہ دلیر و طاقتور ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. نہ جانے ہاکو اب تک سفید ہاتھی کیوں نہیں شکار کر سکا. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے ماسٹر کہ جالوں کو تلاش کے باوجود سفید ہاتھی نہیں ملتے. کیا سفید ہاتھی بہت طاقتور ہوتے ہیں؟ ہاں، ہوتے تو ہیں. ان کی جسامت غیر معمولی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سیاہ ہاتھیوں میں بھی اس سے زیادہ طاقتور ہاتھی نکل آتے ہیں. بس یہ ایک روایت ہے جسے پورا کیا جاتا ہے. ہاکو نے آخری آدمی کو شکست دے کر فتح کا نعرہ لگایا اور پھر وحشی درندوں کی طرح نعرہ لگانے لگا. وہ وحشیانہ انداز میں چیخ چیخ کر اپنے کسی مقابل کو پکار رہا تھا. چند ساتھ آرام کر لو ہاکو، تیرا مقابل آنے والا ہے. او، کوئی اور بھی ہے؟ کون دیوانہ ہے؟ آؤ سامنے آؤ. اب میں تمہارے جسموں کی ہڈیاں توڑ دوں گا تاکہ تمہیں میرے سامنے آنے کی سزا ملے. ہاکو وحشت سے بولا. تب چند لوگ قیدیوں کو لے آئے اور جب قیدی سامنے آئے تو سٹوکر اچھل پڑا. میرے خدا اس کے منہ سے نکلا. کیوں؟ میں چونک پڑا. یہ وائٹ ہے. یہ شخص وائٹ ہے اور اس کے عقب میں اس کے ساتھی ہیں اور وہ دوسرا شخص سٹوو ہے. میری گلوریا بھی ان کے ساتھ ہوگی. میری بچی. سٹوکر بے اختیار ہو گیا اور میں نے اس کے شانے کو دبوچ لیا. خود پر قابو پاؤ سٹوکر، دیکھو تو صحیح کیا حالات پیش آتے ہیں. میری بچی، وہ انہی میں ہوگی، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا. یہ تو بہت اچھی بات ہے مسٹر سٹوکر، تمہاری لڑکی کو یہاں سے وائٹ کے پنجے سے چھڑایا جا سکتا ہے. میں تمہاری پوری مدد کروں گا، لیکن ان میں سے کون ہاکو کا مقابلہ کرے گا؟ میں نے پھر سوال کیا اور اس بات کا جواب جلدی مل گیا تھا. وائٹ آگے بڑھ آیا اور اس نے کہا، میں مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں. ہمارے قانون کے مطابق تو اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے اجنبی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ایک سیاہ فام نے کہا، اور اس کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی مجھے عجیب لگی. کیا شرائط ہے؟ تو مقابلے میں حصہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ یہ مقابلہ سرداری کے لیے ہے. ہاں، اور تمہارے قانون کے مطابق جیتنے والا سردار بن جاتا ہے. ہاں، تو پھر میں بھی سردار بننا چاہتا ہوں. سردار بننے کے بعد تو کیا کرے گا؟ تمہارے درمیان رہوں گا، تمہاری ترقی اور بہتری کے لیے سوچوں گا. اس نے جواب دیا. ہاں، یہ ٹھیک ہے، لیکن قبیلے والوں سے انتقام نہ لے سکے گا؟ تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہے، تجھے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. تجھے قبیلے کا خزانہ لوٹ کر بھاگنے نہیں دیا جائے گا. ہاں، اپنی فتح کے عوض اگر کچھ طلب کر لے گا تو تجھے قبیلے والے وہ سب کچھ دیں گے جو تیری طلب ہوگی. مجھے منظور ہے، وائٹ نے کہا. تو کیا پسند کرے گا؟ یہ جنگ جیتنے کے بعد ہی میں سوچوں گا، وائٹ نے جواب دیا. میں اس شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا. کافی قوی ہیکل تھا، جبڑوں کی بناوٹ سے مکار اور سنگ دل معلوم ہوتا تھا. جسم کی بناوٹ بے حد ٹھوس تھی اور کافی باہمت معلوم ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب تم اپنے مقابل سے ملاقات کرو. اور کبھی ہیکل ہاکو کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وائٹ ساکت رہ گیا، لیکن باہمت تھا. اسے گردن ہلائی اور پھر اس نے اپنا کوٹ اتار دیا. دیوانہ ہے، سٹوکر کے منہ سے نکلا. میرا خیال ہے دیوانہ نہیں ہے، میں نے آہستہ سے بولا. لیکن ماسٹر، اچانک ٹوبو نے میرے نزدیک چہرہ کر کے سرگوشی کی. اول تو اس کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، لیکن اگر یہ جیت جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیا وہ سٹوکر کی بیٹی کو اس کے حوالے کر دے گا؟ ہاں، یہ تو ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا. اور پھر ہم ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گے. ہاکو اور وائٹ نیزے سنبھالے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے. ہاکو حقارت بھری نگاہوں سے وائٹ کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر شدید نفرت کے آثار تھے. پھر اس نے ہونٹ ٹیڑھے کر کے کہا، آخر تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے سفید اجنبی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. وائٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ نیزہ پکڑے ہوئے پینترے بدل رہا تھا. اس کی نگاہوں میں بلی کی نگاہوں کی مانند ہاکو کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی، اور ہاکو کے ہاتھ اور اس کے چہرے کی نگاہیں اس کی نظروں میں تھی تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لے.
और उसके हाथों की जुम्बश से महफूज रह सके। टोबो, मैंने टोबो को वहां तक किया। मास्टर, टोबो ने आहिस्ता से जवाब दिया। इस मुकाबले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जोड़ तो नहीं है मास्टर, टोबो ने कहा। यही नहीं, हाको चट्टान की तरह सख्त है। बेशक वो बड़ा खतरनाक मालूम होता है। इस शख्स को मैंने पहली बार देखा है, लेकिन टोबो, मुझे इसके तेवर अच्छे नहीं नजर आते। किसके मास्टर? मैं वाइट की बात कर रहा हूँ। ओह, तुम्हारा क्या ख्याल है मास्टर? आदमी खतरनाक नजर आता है। ज़हनी तौर पर होगा मास्टर, जिस्मानी तौर पर हाको का मुकाबिल नहीं है मास्टर, टोबो ने जवाब दिया। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। बहरहाल नतीजा कुछ भी हो, सामने आ ही जाएगा। लेकिन मैं इस खतरनाक शख्स के बारे में सोच रहा था। अगर उसने हाको को जेर कर लिया तो न जाने ये कौन सी हैसियत तलब करेगा। अगर उसने कबीले की सरदारी कबूल कर ली और इन लोगों की शराइत मान ली, तब वो कबीले के लिए मोहतरम बन जाएगा, और उसके बाद वो हमारे साथ इन लोगों की मदद से बुरा सलूक भी कर सकता था। चुनांचे उसके बरक्स हाको का जीतना ज्यादा मुनासिब था। तब अचानक हाको ने वाइट पर खौफनाक हमला कर दिया। उसका नेजा वाइट की बगल से निकल गया और खुद उसका बदन वाइट से टकराया। इस वक्त मुझे उस शख्स की खौफनाक जिस्मानी कुव्वत का अंदाजा हुआ। उसका बदन जिस वक्त हाको जैसे पहाड़ से टकराया था तो तवक्का की जा सकती थी कि वो सख्त जख्मी हो जाएगा, लेकिन वाइट ने बड़े आराम से हाको के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया और फिर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। टोबो के चेहरे पर शदीद हैरत थी। उसने फौरन मुझे मुखातब किया। मास्टर। हाँ, मैंने जवाब दिया। देखा तुमने? हाँ टोबो, मैं तवील सांस लेकर बोला। नहीं मास्टर, क्या ये नाकाबिले यकीन बात नहीं है? वो बेहद ताकतवर भी मालूम होता है टोबो। आसार ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते टोबो, मैंने पुरख्याल अंदाज में दोनों जंगजू को देखते हुए कहा। दोनों पैंतरे बदल रहे थे। वाइट का चेहरा पुरसुकून था। उसकी आंखों में जरा भी तरद्दुद नजर नहीं आता था। वो बदस्तूर हाको पर निगाहें जमाए हुए लड़ने की जगह पर एक दायरे में घूम रहा था, और फिर अचानक वाइट ने हाको पर वार किया। हाको ने पैंतरा बदलकर उसका वार रोका, लेकिन वाइट ने इंतहाई फुर्ती से नेजा दूसरे हाथ में लेकर दूसरी तरफ से वार कर दिया। हाको ने पूरी तवज्जो इसी हाथ पर सर्फ कर दी थी। उसकी समझ में नहीं आया कि नेजा दूसरे हाथ में कैसे पहुंच गया, और ये कि क्या दूसरे हाथ से भी भरपूर वार किया जा सकता है। नेजे की अन्नी उसकी पसलियों पर चढ़े गोश्त की तहों में एक गहरा जख्म लगाती चली गई। सिर्फ 2 इंच का फर्क होता तो नेजा हाको की पसलियों के अंदर होता। बहरहाल हाको जख्मी हो गया था। सुरख गहरा लहू उसके बदन से उछल उछल कर जमीन में गिर रहा था, लेकिन हाको को इसकी परवाह नहीं थी। वो अब पहले से ज्यादा होनहार हो गया था। उसने नेजा दोनों हाथों से पकड़ लिया था और उसकी खौफनाक चमकदार आंखें वाइट पर जमी हुई थी। लेकिन वाइट का चेहरा देखकर मुझे सख्त हैरत थी। वो अब भी पुरसुकून था। बड़े ही ठंडे दिमाग का शख्स है ये, और बड़े ही जबरदस्त आसाब का मालिक, मैंने दिल में सोचा। टोबो इस्तराब से हाथ मल रहा था। क्यों टोबो? मैंने उसे मुखातब किया। मास्टर, क्या बात है? कुछ परेशान नजर आते हो। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ मास्टर। फिर क्या बात है? मुकाबला बेहद सनसनीखेज है। हाको जख्मी हो गया है। हाँ, लेकिन ये जख्म उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता मास्टर। खून की रफ्तार देख रहे हो? हाँ मास्टर, लेकिन इसके बदन में बहुत खून है। गोया तुम अब भी हाको के हक में हो। हक की बात नहीं है मास्टर। ओह, वो देखो, अचानक टोबो ने कहा, और दर हकीकत इस बार हाको ने वाइट को खतरे में डाल दिया था। उसने न जाने कौन से दाव से अपने नेजे को दोनों हाथों से पकड़े हुए वाइट की गर्दन में फंसा दिया था, और वाइट एक लम्हे के लिए अपने नेजे समेत बेबस हो गया था। अब ये सूरत हाल वाकई खौफनाक थी। हाको के दरख्तों की टहनियों जैसे बाजों की कुव्वत का अंदाजा लगाते हुए ये बात कही जा सकती थी कि हाको अब उसी नेजे से दबाकर उसकी गर्दन घोंट देगा। वाइट सख्त तकलीफ में मुब्तला था। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो रहा था। गर्दन की रगें फूल रही थीं। वो दांत बेचे हुए कुव्वत सर्फ कर रहा था। दूसरी तरफ हाको की भी यही कैफियत थी, लेकिन मैं अंदाजा लगा चुका था कि वाइट मामूली इंसान नहीं है। वो लड़ाई के फन से बाखूबी वाकिफ है। इस वक्त वो हाको के शिकंजे में था और हाको को अपनी कुव्वत से जेर नहीं कर सकता था। चनाचा उसने एक बेहतरीन कोशिश की और कामयाब रहा। हाको सिर्फ नेजे को अपनी तरफ खींचकर वाइट की गर्दन दबा देना चाहता था। उसने अपने कदम जमाने पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, और वाइट ने ये बात समझ ली थी। चुनाचे अचानक उसने अपने बदन की कुव्वत बाएं तरफ मुंतकिल कर दी। चूंकि हाको के कदम मजबूती से नहीं जमे हुए थे, इसलिए वो उखड़ गया, और चूंकि खुद भी डिसबैलेंस हो गया था, इसलिए बेसाख्ता खुद को संभालने की कोशिश में उसकी नेजे पर गिरफ्त कमजोर पड़ गई थी और उसने नेजे पर गिरफ्त छोड़ दी। वाइट के लिए ये मौका काफी था। उसे नहायत फुर्ती से हाको की टांग में टांग अड़ा दी और हाको करवट के बल जा गिरा। वाइट ने इस मौके से फायदा उठाया।
اگر نہ اٹھاتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا۔ وہ سام کی طرح پلٹا، اس نے نیزہ پوری قوت سے ہاکو کی پسلی میں گھسیٹ دیا۔ نیزے پر اتنی قوت صرف کی گئی تھی کہ وہ ہاکو کے پیٹ سے گزر کر دوسری طرف نکلا اور زمین میں گڑ گیا۔ ایک خوفناک شور بلند ہوا۔ ہاکو کا بدن نیزے میں پرویا ہوا تھا اور نیزہ زمین میں گڑا ہوا تھا کہ ہاکو کی اچھل کود سے بھی وہ اٹھ کھڑا نہ ہوا۔ وہی ہوا ماسٹر جس کی تم نے پیشن گوئی کی تھی، ٹوبو آہستہ سے بولا۔ لیکن ٹوبو، گڑبڑ نہیں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیسی گڑبڑ؟ ہاکو وائٹ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ نہیں ماسٹر، اس میں گڑبڑ کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ وہ جنگ کر رہے تھے، کھیل نہیں رہے تھے۔ لیکن ہاکو نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ اچھی بات تھی، لیکن اگر مقابل قتل ہو جائے تو کسی پر ذمہ داری نہیں ہوتی، ٹوبو نے کہا۔ او، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاکو کا بدن تڑپ تڑپ کر سرد ہو گیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وائٹ کو گھیر لیا۔ اقتدار ایک کم ظرف کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ تو کیا اب وائٹ سے کوئی مقابلہ نہیں کرے گا؟ مشکل ہے چیف، نوجوانوں نے اس کی پھرتی دیکھ لی ہے، ٹوبو نے اسی انداز میں کہا۔ میں نے میدان کی طرف دیکھا، چند پوڑے قبائلی وائٹ کا پسینہ ہوش کر رہے تھے۔ پھر انہی میں سے ایک نے وائٹ کی طرف دیکھا اور پھر باقی نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، بستی والوں، قبیلے والوں، کوئی جوان نہیں ہے جو اس سفید قیدی کے ساتھ مقابلے پر آئے؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے قبل تو بستی کے نوجوان اتنے بزدل نہیں ہوئے تھے۔ کیا تم اپنا باپ بدل دو گے؟ کیا تم اپنی کھیت اسے دے دو گے؟ بستی والوں، کوئی نوجوان اس کے مقابلے پر نہیں آئے گا کیا اس کی فتح مندی کا اعلان کر دیا جائے؟ لیکن بستی کے جوان خاموش تھے، جنہیں لڑنا تھا لڑ چکے، لڑنے والے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اب کون تھا جو وائٹ کے مقابلے پر آتا؟ وائٹ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ٹوبو، میں نے ٹوبو کو پکارا۔ استاد، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں استاد، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کیا تم بھی اپنے قبیلے والوں کی مدد نہیں کرو گے؟ میں؟ وہ چونک پڑا۔ ہاں تم کہتے ہو تو خودکشی کر لوں گا باس۔ نہیں ٹوبو، میں تمہارا شاگرد ہوں۔ میں نہیں سمجھا استاد، میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں مجمع چیر کر آگے بڑھ گیا۔ ٹوبو ہکا بکا رہ گیا۔ کراڈا میرے ساتھ آؤ۔ میں نے کراڈے کو پکارا اور کراڈا میرے نزدیک چلا آیا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ کرو۔ کیا کہنا چاہتے ہو ماسٹر؟ ٹوبو نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ٹوبو، برائے کرم میرے درمیان نہ بولو، میری درخواست ہے باس۔ بستی والو، میں زوردار لہجے میں بولا، اور سب کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ بستی والو، کراڈا نے اپنی زبان میں کہا، میں تمہاری بستی سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن میرا تمہاری بستی سے گہرا تعلق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سفید نسل کا کوئی انسان تم پر حکمرانی کرے۔ تم ان سفید لوگوں کے بارے میں جانتے ہو، یہ تمہاری بستی کو تباہ کر دیں گے، یہ تمہارے خزانے خالی کر دیں گے۔ سفید قیدی بے حد چالاک ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیوں تمہارا حکمران بننا چاہتا ہے۔ بہرحال ٹوبو تمہاری بستی کا نوجوان ہے جسے تم نے نظر انداز کر دیا تھا، اور جو ان مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے صرف اس لیے تیار نہیں ہوا کہ تم نے اسے اس کا صحیح مقام نہیں دیا تھا۔ میں نے اس سے بات کی ہے اور اسے آمادہ کر لیا کہ وہ سفید فام کے ہاتھوں سے اپنی قوم کو بچا لے گا اور اس سفید فام سے مقابلہ کرے گا۔ ایسی شکل میں جو ٹوبو کا شاگرد ہوں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا استاد کسی ایسے معمولی لڑاکے سے مقابلہ کرے جسے اس کا شاگرد بھی شکست دے سکتا ہے۔ چنانچہ بستی والوں، میں اپنے استاد کے نام پر سفید فام سے یہ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹوبو گرایا۔ یہی ہوگا ٹوبو، تم مداخلت مت کرو۔ میری آواز حد درجے سرد تھی۔ میں خود اس سے مقابلہ کروں گا۔ ناممکن ہے، تم واپس جاؤ ٹوبو، یہ میرا حکم ہے۔ ٹوبو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس لوگوں میں پہنچ گیا۔ کراڈا میرے الفاظ کا ترجمہ کر رہا تھا اور بستی والے میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وائٹ بھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب ایک بوڑھے نے اعلان کیا، ٹوبو کا ساتھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر دوسرے لوگ پیچھے سے رکھنے لگے، یہاں تک کہ میدان میں وائٹ اور میں رہ گئے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں نیزے دے دیے گئے تھے۔ وائٹ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولا۔ ہیلو، میں بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا نام ہے دوست؟ سرفراز۔ ایشیائی ہو؟ ہاں۔ چالاک ہو؟ میں تم سے متاثر ہوا ہوں۔ شکریہ، میں نے گردن ہم کر کے کہا۔ تم نے بستی والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنی ہے۔ میں نے غلط نہیں کہا ہے؟ ہیرو کی تلاش میں آئے ہو، یہی سمجھ لو۔ میں بہت طاقتور ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ویسٹ جرمنی کے ایک کلب میں پرانی فنون سپاہی کی تربیت لے چکا ہوں۔ بہت خوب، تم ہار جاؤ گے دوست۔ میدان میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، فتح یا شکست، میں نے کہا۔ میں کچھ اور چاہتا ہوں، وائٹ بولا۔ کہو۔ مقابلہ کرو یا نہ کرو، میرے پاس شاندار سکیم ہے، میں تمہیں بھی شریک رکھوں گا، مل کر کام کریں گے۔
मैं तुम्हें हीरो का इतना जहीरा दूंगा कि जिंदगी भर ऐश करोगे। खौफ ज़दा हो, मैं मुस्कुराया। नहीं, वाइट की मुस्कुराहट सुकर गई। तो फिर आ जाओ। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, वाइट दांत पीस कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। आओ, वाइट गर्राया और हम दोनों मुकाबले पर आ गए। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला था इन जंगलियों के लिए, जिनमें इनकी बस्ती का कोई जवान शरीक नहीं था, लेकिन इनकी हमदर्दियां मेरे साथ थी। रह गया टोबो, तो उसकी न जाने क्या हालत थी, मैंने उसे लौट कर भी नहीं देखा। संभलो, वाइट ने कहा और उसके साथ ही नेजे को छोड़कर उसका सिरा पकड़ लिया। नेजे की अंधी मेरी तरफ लपकी और मैंने सिर्फ 1 इंच जगह छोड़ दी थी और नेजा मेरे बराबर से निकल गया। वाइट ने जल्दी से इसे वापस खींच लिया और दूसरे ही लम्हे वो मेरे ऊपर पल पड़ा। अन्नी सीधी मेरे सीने की तरफ आई थी, लेकिन मैंने अपने सीने से नेजे को ऊपर उठा दिया। वाइट मेरी जिसारत से खौफज़दा नहीं था, इसलिए मेरे करीब होकर लड़ रहा था। बड़े खौफनाक हमले किए थे उसने, लेकिन मैं उसे इसी तरह हाली वार उसके जाते देता रहा। उसका एक वार भी कारगर साबित नहीं हो सका और फिर वो एकदम दूर हो गया। शायद करीब के वार कारगर ना होते देखकर उसने कोई नई चाल सोची थी, और उसका सबसे पहला वार मुझे याद था। मैं इसके लिए तैयार हो गया। अगरचे वो भी कारगर हो जाता तो भरपूर नहीं हो सकता था। वाइट मुझे सिर्फ जख्मी कर सकता था, लेकिन काश वो वही अपना पहला वार करता। मैंने दिल में सोचा, और मेरा ख्याल गलत नहीं था। वाइट ने नेजा एकदम मेरी तरफ फेंका और उसका सिरा पकड़ लिया। ये चश्मे जदन में हुआ था, और वो भी चश्मे जदन में ही हो गया, जिसकी किसी को तवक्का ना थी। मैंने न सिर्फ अपनी जगह बदली, बल्कि अपना हाली हाथ वाइट के नेजे की अन्नी से कुछ नीचे डाल दिया, और फिर मेरा भरपूर झटका ही मेरी मदद कर सकता था। अगर मेरी गिरफ्त जरा भी कमजोर होती तो मुझसे पहले वाइट झटका मार देता तो मेरा हाथ बासानी कट सकता था। लेकिन दूसरे ही लम्हे नेजा मेरे हाथ में था। वैश्यों में एक शोर सा उठा। दुश्मन से उसका हथियार छीन लेना मामूली बात नहीं थी। वाइट हैरान और परेशान खड़ा था। अब मेरे हाथ में दोनों नेजे थे। मैं दोनों नेजे संभाले खड़ा था और वाइट घबराए हुए अंदाज में पीछे हट गया। कुल्हाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर वाइट? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो चौंक पड़ा। मगरबी जर्मनी के क्लब में तुमने फनूने सिपागारे में कुल्हाड़ियों की तरबियत हासिल नहीं की? मैंने कहा। हाँ हाँ, वाइट अजीब से अंदाज में बोला। हमें कुल्हाड़ियां दो, मैंने चीख कर कहा, और एक स्याफाम 2 उम्दा सी कुल्हाड़ियां ले आया। मैंने नेज़े उस स्याफाम के हवाले कर दिए और एक कुल्हाड़ी वाइट की तरफ उछाल दी। वाइट ने कुल्हाड़ी लपक ली थी और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, सुनो। मैंने कुल्हाड़ी हिलाते हुए कहा, क्या तुम कुल्हाड़ी चढ़ाने में भी इसी तरह माहिर हो जिस तरह नेजाबाजी में? मैं तुम्हें फतह का पूरा पूरा मौका दूंगा वाइट। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कहो। मैं ज्यादा माहिर नहीं हूँ, लोहे को लोहा काटता है। दरअसल मैंने सोचा था इन स्याफामों को मैं सिर्फ चालाकी से शिकस्त दे सकता हूँ। अपने थोड़े बहुत फन से भी काम ले रहा था, लेकिन तुम बहादुर हो, चालाक और फुर्तीले भी। मुमकिन है मैं तुम्हारे मुकाबले में कामयाब ना हो सकूं। फिर क्या मकसद है मिस्टर वाइट, जल्दी कहो। मैं तुमसे शिकस्त मान लेता हूँ। अरे, मैंने हैरत से कहा। हाँ, जो काम मैं ना कर सकूं मैं उससे पीछे हट जाना बेहतर समझता हूँ। खूब, फिर क्या इरादे हैं? 2-4 दाव के बाद मैं कुल्हाड़ी फेंक कर तुमसे शिकस्त तस्लीम कर लूंगा, लेकिन उसके बाद एक शर्त होगी। बोलो। तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लोगे। उसके बाद? जो कुछ तुम हासिल करोगे इसमें मेरा और मेरी पार्टी का भी हिस्सा होगा। लेकिन मैं तुम्हारी शर्त क्यों मानूं? मैं तुम्हारे लिए बहुत कारआमद साबित रहूंगा। माफ करना, मुझे कारआमद लोगों की जरूरत नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। मैंने कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई और वो उछलकर पीछे हट गया। सुनो सुनो, खुदा के लिए सुनो तो सही। क्या बुज़दिली है वाइट, मुकाबला करो। मैंने इसे ललकारा। अच्छा सुनो, ठीक है, कोई शर्त नहीं, लेकिन बाद में मेरे मुकाबले में हमदर्दी से गौर करना। चलो हमला करो, वाइट बोला, और मुझे उस बुज़दिल इंसान पर हंसी आने लगी। अजीब था। बहरहाल मैंने यूं ही उसकी तरफ कुल्हाड़ी बढ़ाई, वो पीछे हट गया। फिर मैंने उस पर बेदिली से कई वार किए, लेकिन वो अनाड़ियों के अंदाज में पैंतरे बदलता रहा, और फिर मैंने उसे इशारा किया कि वो भी वार करे। मैंने उसे छूट दे दी थी, लेकिन वाइट के पहले ही वार पर मैं चुकन्ना हो गया। बस किस्मत ही थी जो मेरी गर्दन पीछे हट गई, वरना न जाने उतर कर कहां पड़ी होती। और मेरे जहन में चिंगारियां दौड़ गई। जलील वाइट ने चालाकी से काम लेकर मुझे कत्ल करना चाहा था, और ये सिर्फ इत्तफाक था कि उसका पहला वार कामयाब ना हो सका, क्योंकि ये उसका कामयाब तरीन वार था। इस नाकामी के खौफ से वो पागल हो गया। फिर उसने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। दर हकीकत इस फन में भी वो कम ना था। मैं कई बार बचा और मुश्किल से संभला, लेकिन चंद ही मिनट के बाद मैं संभल गया, और फिर मैंने खूनी निगाहों से उसे घूरता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक खौफनाक वार किया।
میں نے پھر وائٹ کے دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کا دستہ پکڑ کر اسے روکا اور پھر پیچھے ہٹ گیا تھا. پھر اس نے دوسرا وار کیا. میں نے وائٹ کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور کلہاڑی پھینک دی. میں شکست تسلیم کرتا ہوں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا. وحشیوں کی شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور میں ہونٹ پیچھے وائٹ کو گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود میں تمہیں قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں. نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. وہ میدان سے بھاگ نکلا اور پھر میں نے اس بزدل کا تعاقب مناسب نہیں سمجھا. کچھ جنگلیوں نے اسے تھوڑے ہی فاصلے پر دبوچ لیا تھا. ٹوبو اور اس کے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور اس کے بعد میں عجیب مصیبتوں میں پھنس گیا. وحشیوں نے طرح طرح کی رسوم شروع کر دی جن کا نشانہ میں تھا. میرے باہر کی دنیا کا فرد ہونے کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑا تھا، کیونکہ ان لوگوں پر میری نیت واضح ہو گئی تھی اور ٹوبو نے انہیں جو کچھ بتایا اس کی وجہ سے وہ میرے اور گرویدہ ہو گئے تھے. بہرحال انوکھی رسوم سے نجات ملنے کا کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے تنگ آ کر ٹوبو سے کہا، ٹوبو میرے عظیم بھائی. ٹوبو نے مہربان ہو جانے والے انداز میں کہا، عجیب بھائی ہو یار، کن مصیبتوں میں پھنسا رکھا ہے. ان غیر مہذب انسانوں کے پاس خلوص کے اظہار کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ماسٹر. ان کی خوشی پوری ہو جانے دو. اس احساس نے اور خوش کر دیا ہے کہ تم ان کے ہمدرد ہو. لیکن حضور میں تو آپ کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں اور میں نے یہ مقابلہ اپنے استاد کے لیے کیا ہے. میں نہیں پھنسوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں ماسٹر، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو مارا جاتا. کچھ بھی ہو، اس موضوع پر ہم پھر کبھی بات کر لیں گے. مگر اب کیا ہوگا؟ صرف چند رسومات باقی ہے. اس کے بعد تم سے سوالات پوچھے جائیں گے. کیسے سوالات؟ جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں. لیکن اب یہ سوالات مجھ سے کرنے کی ضرورت کیوں رہے گی؟ کیوں باس؟ میں نے تو تمہارے لیے جنگ کی تھی. اس کا فیصلہ یہاں کے لوگ کریں گے. میرے لیے تو یہاں رہنا کسی طور ممکن نہیں ہوگا. مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو چیف؟ کیوں ٹوبو؟ تو پھر مجھے سردار کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ تمہاری خواہش تھی. کبھی تھی چیف، اب تو نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ تمہاری غلامی میں جو لطف ہے وہ قبیلے کی سرداری میں نہیں ہے. یہ صرف تمہاری محبت ہے ٹوبو. نہیں ماسٹر، یہ میرا ایمان ہے، ٹوبو نے سخت لہجے میں کہا. اور میں اس کی شکل دیکھنے لگا. ٹوبو کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا. پھر اب کیا ہوگا ٹوبو؟ ہوگا وہی جو ماسٹر چاہیں گے، سوائے اس کے کہ ٹوبو ماسٹر سے جدا ہو جائے. پھر کوئی حل نکالو. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر. کوئی ایسا شخص تمہاری نگاہ میں ہے ٹوبو جو سرداری کے قابل ہو؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں ماسٹر، عرصے تک قبیلے سے دور رہا. ہاں، میرا ایک بھائی ہے، رشتے کا ایک بھائی. اس سے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، لیکن بہت ہی زیرک انسان ہے. کون ہے وہ؟ میں اسے تمہارے پاس لاؤں گا. خیر، اسے میرے پاس ضرور لے آنا. مجھے تو ان رسموں نے پریشان کر رکھا ہے. ابھی تو کئی رسمیں باقی ہیں ماسٹر. خدا محفوظ رکھے، میں نے کہا اور ٹوبو کھلکھلا کر ہنس پڑا. تم ہنس رہے ہو ٹوبو، یا اپنی ایسی کی تیسی ہو کر رہ گئی ہے؟ تم عورت کی دنیا کے انسان نہیں ہو ماسٹر، ورنہ کل کا دن تمہارے لیے بہت خوشگوار ہوتا. کیا مطلب؟ آخری رسومات صرف عورتوں کی ہیں ماسٹر. وہ کیا رسومات ہوں گی؟ کنواریوں کے ہونٹ چومنے کی رسم. ان کے ہونٹوں کی حلاوت تمہیں حیات دوام بخشے گی، اور ساتویں کا بوسہ لے لوگے تو وہ تمہاری بیوی ہوگی. واللہ، میں گھبرا کر بولا، یہ باتیں صرف قبیلے والوں کو معلوم ہے. اگر تم ساتویں لڑکی کا بوسہ لو تو سوچ سمجھ کر لینا. بہت ساری لڑکیاں تمہیں اس کی پیشکش کریں گی. کیا بکواس ہے، میں چلا کر بولا. رسوم ہے ماسٹر. ٹوبو بدستور ہنس رہا تھا. میں کوئی رسم پوری نہیں کروں گا. وہ تو کرنا ہی ہوں گی ماسٹر، عورتیں کہاں چھوڑنے والی ہیں. اس کے بعد کی رسم کے بارے میں تو تم نے پوچھا ہی نہیں. اچھا، اور بھی کچھ ہوگا؟ ہاں، اس سے پہلے میں کبھی ان رسموں پر نہیں ہنسا، لیکن تمہاری دنیا میں رہنے کے بعد میں سمجھ چکا ہوں تمہاری دنیا. یہ رسمیں بہت انوکھی ہیں. اچھا، وہ انوکھی رسم کیا ہوگی ٹوبو؟ اس کے بعد میرے سورما کو، میرے دلیر کو، میرے بھائی کو، میرے چیف کو وہ مائیں اپنے دودھ سے غسل کرائیں گی جن کے بچے شیرہار ہیں. ٹوبو نے کہا. ارے باپ رے، کیسے نہلائیں گی؟ خود دیکھ لینا باس، بڑے دلچسپ مناظر ہوں گے. ٹوبو خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں پریشان ہو جاؤں گا. یہ پریشانی ایسی ہے چیف کہ خود مجھے بھی لطف آئے گا. اب تو برداشت ہی کرو، بکو مت. اچھا، فضول باتیں مت کرو. وائٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ تمہارے غلام نے ضروری چارج سنبھال لیے ہیں. ٹوبو نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ وائٹ کو میں نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. چالاک آدمی ہے. ممکن ہے ان ہنگاموں سے فائدہ اٹھا کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتا. ویری گڈ. اسٹوکر کی بیٹی گلوریا موجود ہے باس. مگر کیا؟ کچھ نہیں، میں ان باتوں کا تجربے کار نہیں ہوں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوئی خاص بات نہیں باس. بس جب میں نے وائٹ کو ایک جگہ قید کیا
تو گلوریا نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے وائٹ کے ساتھ قید کر دیا جائے۔ اوہ، سٹو موجود ہے؟ وہ بھی ہے؟ سٹوکر نے اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ کہا تھا مجھ سے، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا کہ انتظار کرے، حالات کسی رخ ہو جائیں، اس کے بعد مناسب رہے گا۔